الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 86 کریں گے باب الاستقامہ کی، اور یہ باب الاستقامہ کی دوسری حدیث ہے، اور باب الاستقامہ میں صرف دو ہی احادیث موجود تھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواہ مسلم۔ وہی بات یہاں پر فعل محذوف کے متعلق، تو ان ابی ہریرہ تھا، یہ مرکب اضافی ہے، ہریرہ تھا مضاف الیہ ہے، مجرور و علامت جر الفتحہ کیونکہ غیر منصرف اسم ہے۔ ابو من اسماء الخمسہ، ابی مجرور و علامت جرہ الیا ان حرف جر، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جملہ معترضہ، بار بار اس کا اعراب ہو چکا، قالا بار بار اعراب ہو چکا، ہوا اس کا فاعل جو جا رہا ہے ابو ہریرہ کی طرف سے، یعنی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فعل ماض۔ اب یہ یہاں سے یہاں تک یہ مقولہ ہے اس قالہ کا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قالہ آ رہا ہے ان کے بارے میں جو قالہ آ رہا ہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربو، یہ والا مقولہ نمبر 1 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آگے چونکہ یہ حدیث قالہ میں تقسیم ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ مرکب اضافی، رسول مرفوع و علامت رفع ضمہ، کیوں؟ فاعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قاربو، قارب یقارب باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، قاف را با مدہ، قاربو فعل امر اور واو الجماع فاعل، یعنی قاربو، تو قارب یقارب قاف را اور با مادہ اس میں، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی قریب تر ہو جانا، یعنی یہ مبالغہ ہے قارب یقربو سے، وہ قریب ہو گیا، لیکن وہ قریب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے فعل لازم، یہ ہے متعدی، قاربو یعنی تم سب قریب ہو جاؤ، اور اس میں ایک مبالغہ بھی ہے کہ بہت قریب تر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں، بسا اوقات ہمارے کچھ ساتھی اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بس عربی سیکھ لو اور سب کچھ آ جائے گا، خود ہی مسئلے مسائل نکال لیں، خود ہی تشریحیں کر لیں۔ اب اس حدیث کی قاربو وسددو بغیر علماء کے صرف عربی گرامر پڑھ کے کوئی کر کے دکھا دے تفسیر و تشریح نہیں ہو سکتی۔ علماء کے محتاج ہیں، ان کی تشریحات اور ان کی تفسیرات کے ہم محتاج ہیں۔ یہ جو لوگ اٹھتے ہیں کہ عربی سیکھ لو اور عربی سیکھنے کے بعد سب کچھ ہی کافی ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ کافی نہیں ہوگا، کچھ چیزیں کافی ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں پھر علماء سے ان کی وضاحتیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث اسی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے، قاربو وسددو۔ اب قاربو کا مطلب یہاں کیا ہے؟ قریب تر ہو جاؤ۔ سددو، سدد یسدد تسدیدا، باب تفعیل، سین دال دال مادہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سیدھے ہو جاؤ۔ اب کیا یعنی سوچنے کی بات ہے نا، قاربو وسددو، قریب تر ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ۔ اب ایک عام آدمی تو یہ سمجھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ اب ایسا تو نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے قریب ہو جاؤ اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں۔ اس حدیث کے اندر اب صحابہ چونکہ علم کے اندر ہم جیسے تو نہیں تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی تشریحات سمجھ گئے، پھر انہوں نے آگے وضاحتیں کی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، قاربو وسددو۔ علماء فرماتے ہیں قاربو وسددو کا اصل میں جو قاربو کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے المقاربہ باب مفاعلہ سے، القصد الذي لا غلو فیہ ولا تقصیر، یعنی بیسیکلی اعمال جو ہم نے کرنے ہیں ان اعمال کے کرتے ہوئے اس کے اندر غلو نہ کیا جائے اور نہ کمی کی جائے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اعمال کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا حکم دیا ہے، جو ہمیں احکامات ہم پر نازل ہوئے ہیں، ان احکامات کو اپنی استطاعت کے مطابق بنا غلو، یعنی ان سے زیادہ بڑھا کر کے اس کے اندر غلو کر دیا جائے، اور تقصیر یعنی کمی کرتے ہوئے
کہ اس میں کمی کر لی جائے، کمی اور زیادتی دونوں کو چھوڑ کر درمیانی اعتدال اپناتے ہوئے اعمال کیے جائیں، نہ اعمال میں غلو کیا جائے اور نہ ہی تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کمی کر دینا، نہ ہی اس کے اندر تقصیر کی جائے، اعتدال اپنایا جائے۔ سدیدو کیا ہے؟ اب یہیں پر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وَالسَّدَادُ الاستقامت والاصابت، یعنی عمل درست ہونا چاہیے، یعنی سیدھے ہو جاؤ۔ اب یہ سدیدو یہاں پر اس کی تفسیر علماء نے کیا کی ہے، یعنی پھر عمل درست ہونا چاہیے اور اس پر استقامت بھی ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ 4 دن قرآن پڑھا اور پھر 2 مہینے نہیں پڑھا۔ ایک تو اس کے اندر یعنی تواتر ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے پھر اس طرح سے اس کا یعنی سدیدو کا ترجمہ اس طرح سے، یعنی تشریح اور اس کی جو تفہیم اس طرح سے کی ہے۔ اس حدیث کا جو اصل میں یعنی پوری حدیث کا جو لب لباب ہے، جو ایک لائن ایک عالم نے کی تھی، وہ تھی ان کا، اس کا مطلب ہے الاعتدال فی الامور، یعنی احکامات میں اور دینی معاملات میں تمام میں اعتدال اختیار کرنا ہے، معتدل ہو کر، لیکن یہ ہے کہ وہ درست ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے اعمال ہونے چاہیے جو یعنی درست ہوں اور جو بدلے کے لیے یعنی بدلے کے مقام کو پہنچے۔ اب یہاں پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو شرح ہے کتاب ریاض الصالحین کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جنت میں اپنے اعمال کے سبب نہیں پہنچیں گے، چونکہ ہم اعمال کو اعلیٰ درجے پر ادا کرنے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان اعمال کو اعلیٰ درجے پر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، سو اس لیے یہاں پر آیا قاربو، یعنی قریب تر ہو جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرو اس عمل کو، اور اس کو تواتر کے ساتھ کرو، اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے اور پھر اس کے اندر درستگی بھی ہونی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ تیسرا امر ہے، وَعْلَمُوا عَلِمَ يَعْلَمُ وَعْلَمُوا، اور تم سب جان لو۔ اب یہ واو کیا ہے؟ واو الجماعہ فاعل ہے۔ اب جاننا کیا ہے؟ أَنَّهُ لَن يَنْجُو أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اب یہاں انا حرف التاکید ہے اور یہ انا کی بجائے انا آیا ہے۔ جب بھی علم یعلم اس کے بعد انا آ جائے تو انا کے بعد پھر پورا جملہ ہوتا ہے، اس کو پھر صدہ مصدہ لمفعولین کہا جاتا ہے، کیونکہ علم یعلم یہاں پر یہ بیسیکلی 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یہاں پر یہ 2 مفعول نہیں ہے، کیونکہ یہ بصری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عالم یعلم، کیونکہ یہ بصری بات نہیں، واللہ انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، یہ بصری نہیں، قلبی فعل استعمال ہوا ہے۔ تو قلبی فعل 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم اور مبتدا کو اپنا مفعول نمبر 1 اور خبر کو مفعول نمبر 2 بناتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہاں انا حرف التاکید آیا، اور یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا یہاں پر ضمیر الشان ہے، اور اکثر اس طرح کے جملوں میں انا کے بعد علم یعلم میں ہوا ضمیر الشان استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں ضمیر الشان ہے جو پیچھے کہیں بھی نہیں لوٹ رہی۔ ضمیر الشان کیا ہوتی ہے؟ جو پیچھے جملے کے اندر یا ایون خیالی طور پر بھی کسی بندے کی طرف نہ جا رہی ہو۔ تو یہاں کیا؟ وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُو أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اب یہ فی محل نصب ہو گیا، ضمیر الشان ہے۔ لن حرف نفین ومن حرف نفین اور وناسب، نجا ینجو، لن ینجو احد منکم، اب نجا ینجو باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا، احد اس کا فاعل ہے، سو ینجو فعل مضارع منصوب وعلامت نصب الفتح، احد فاعل مرفوع وعلامت رفع ضمہ، یعنی لن ینجو احد منکم، اب یہ منکم کیا ہے؟ یہ احد کی صفت ہے، اور بعملہ متعلق بالفعل ینجو، عملہ مرکب اضافی، اپنے عمل کے سبب، تم میں سے، یعنی جان لو، لن ینجو احد منکم بعملہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے سبب نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محمد طارق سے لے کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ہم اپنے اعمال کے سبب نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں اعمال کیوں نجات کا سبب نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کما حقہ
اعمال کو ادا نہیں کر سکتے جیسا تقوی کے حساب سے، درستگی کے حساب سے، نیت کے حساب سے 100/100، 10/10 اور 100/100 اعمال کو ادا کیا جانا چاہیے. یعنی روزے کا 100% درست ہونا اور قبول ہو جانا، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہر چیز کو پورا کرتے ہوئے. اسی طرح باقی تمام عبادات. انسان کبھی بھی اس درجے کو نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا. تو اعمال بالکل بھی نجات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں تو آیات ہے نا. مثلا ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. اب یہاں پر تو یہ آیت ہمیں واضح کر رہی ہے کہ اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہیں. بالکل بظاہر یہ آیت یہی دکھا رہی ہے اور یہ حدیث کچھ اور بتا رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کو سبب وہاں بتایا جا رہا ہے وہ سبب ہیں، عوض نہیں ہے. اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبب ہیں. کس چیز کا سبب ہے؟ اعمال سبب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا، رحمت کے حصول کا، اللہ کے فضل کے حصول کا. وہ سبب ہیں. اعمال اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے. یعنی ہم کوئی ٹوٹی پھوٹی ٹرائیاں کرتے ہیں اور ہم اللہ کو بس اپنی طرف جو ہے نا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہے قبول کر لے، چونکہ اللہ رحمت والا ہے اور فضل والا ہے، اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق تو بالکل ہی مختلف ہے. یہ اب حدیث آگے چل کر مزید واضح ہوگی. قالو فعل ماضی، واو الجماعہ فاعل، اور وہ کون ہے؟ صحابہ. اب چونکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ. یعنی واو عطف ہے، لا نفی، انت یا رسول اللہ، یا حرف ندا، رسول اللہ مرکب اضافی، رسول اللہ منصوب. اب اس انتا کا گرامیٹیکلی مقام جو ہے نا وہ ہمیں جان لینا چاہیے. یعنی اس کا اصل میں جملہ یہ ہے ولا ینجو، ینجو احد و انتا، یہ ہے. یعنی اب یہ انتا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ یہ احد پر عطف ہو رہا ہے. لا ینجو احد و انتا، یعنی نہ ہی کوئی بچے گا اور آپ بھی. یہ وہ ہے، یہ بیسیکلی، اور آگے دوبارہ یہ آنا بھی اسی میننگ میں آ رہا ہے. سو ولا انت یا رسول اللہ، اسے کہتے ہیں یعنی مخاطب کی طرف سے متکلم کی طرف تلقین کرنا. کہ صحابہ نے کہا کہ ولا انت یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ اب کیا یہ سوال ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب صحابہ کرام کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا نا، وہ بڑا وہ اسپیشلی اعمال سے ریلیٹ، تو وہ اس کو رکتے نہیں تھے، وہ اس میں کلیئرنس کر لیتے تھے. یہ سوال کیوں کیا صحابہ نے؟ یعنی ان کو اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، اس میں ان کو فیل ہوا کہ یہ عمومی بات لگ رہی ہے بظاہر. یعنی ان کا پہلے یہ خیال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو مختلف ہے، کہ آپ کی تو جنت ہے نا، آپ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کے تو اعمال اور اس تمام اسباب، آپ کو جنت ملے گی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بیان فرمایا تو صحابہ کے کان کھٹکے، ولا انت. یعنی اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اس کا مطلب صحابہ کرام یہ جانتے تھے، ان کا یہ ایمان و یقین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت تو پکی ہے. تو یہاں اس لیے انہوں نے سوال کر دیا ولا انت، یعنی کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ جن کو ان کے عمل کے سبب ان کی جان نہیں چھوٹنے والی؟ اب رسول اللہ کا جواب سنیے. قالا ہوا فائل جو رسول کی طرف واپس لوٹ گیا، مقولہ ہے. ولا انا، نہ میں، یعنی نہ ہی میں، یعنی میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں، لیکن صرف اب یہ لا اور اللہ حسر کے لیے آیا ہے. یتغمدن اللہ برحمت من فضل، این یتغمد، تغمد یتغمد. اب یہاں انہوں نے امام نووی نے اپنی کتاب میں اس کا میننگ بھی دیا، وہ یتغمد یعنی یلبسو او یسترو، و یسترو یعنی چھپا لینا، ڈھانپ لینا. ان حرف مصدری، یتغمد فعل مضارع منصوب وعلامت نصب الفتحہ، اور یہ ان مصدری اپنے صلت کے ساتھ، صلت حرفی کے ساتھ مل کر پورا جو ہے یہ مصدر معول کی میننگ میں چلا گیا. اللہ لفظ الجلالہ مرفوع وعلامت رفع الضمہ وهو فاعل یتغمد، نی مفعول به فی محل نصب مبنی علی السکون، اور یہ ضمیر بارز متصل. برحمت متعلق بالفعل، منہ
حال او صفت رحمت و فضل و عطف اور فضل معطون، یعنی برحمت و فضل. سو کیا ترجمہ ہوا؟ ولا انا، اور نہ ہی میں. اب یہ انا سیم وہ جملہ ہے کہ ولا انا انجو، ولا انا انجو بعملی، اور نہ ہی میں اپنے عمل کے ذریعے بچنے والا ہوں. تو ولا انا الا، سوائے اس کے کہ ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، کہ اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل کے ذریعے ڈھانپ لیا ہے. منہ، اپنے پاس سے، یعنی خاص اپنے پاس سے. ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل. اب یہاں منہ رحمت بڑا امپورٹنٹ ہے جو رحمت کے بعد آ رہا ہے، یعنی اپنی خاص رحمت، اپنی جناب سے، اپنی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خاص رحمت سے اور فضل سے ڈھانپ لیا. غور کریں، منہ رحمت کے ساتھ آیا ہے، فضل کے ساتھ نہیں آیا. یعنی یہ رحمت کی طرف، اصل چونکہ جنت میں دخول کا جو بڑا جو معاملہ ہے وہ رحمت ہے، اور فضل یہ اس کی، یعنی فضل کیا ہوتا ہے؟ بغیر یہ فضل بدلہ نہیں ہوتا ہے. فضل تو ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا ہے، یعنی ہم اس قابل نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اپنی بادشاہت اور اپنی سخاوت اور اپنے جود و کرم سے دے رہا ہے. فضل وہی ہوتا ہے. یہ فضل ہے کہ مطلب میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میرے عمل مجھے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نہ ہی میں اپنے عمل کے ذریعے بچنے والا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت خاص سے اور فضل، یعنی اپنی رحمت اور فضل کے اندر ڈھانپ لیا ہوا ہے. الحمدللہ. اور اب یہاں سے علماء نے ایک اور بات بھی نکالی کہ اس کا مطلب ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں لے لے، ہم پر اپنی رحمت اور فضل اور اپنا کرم کر، ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے، ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے. ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.